نمک کا صدقہ ماہ سفر میں اس طرح کچھ دنوں میں دولت مند ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، صدقہ اسلام کی روح ہے۔ یہ محض مالی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ دلوں کو پاک کرنے، رزق کو بڑھانے، بیماریوں کو دور کرنے اور بلاؤں کو ٹالنے کا ایک ایسا مؤثر ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات کو انسان کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ صدقے کے ذریعے نہ صرف دنیاوی مصائب ختم ہوتے ہیں، بلکہ انسان آخرت میں بھی اللہ کے خاص فضل کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اسی صدقہ میں ایک چھوٹا مگر عظیم عمل ہے نمک کا صدقہ دینا۔ خاص طور پر جب یہ صدقہ ماہ سفر میں ادا کیا جائے تو اس کی روحانی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماہ سفر کو بہت سے لوگ نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ تاہم یہ بات حقیقت ہے کہ بعض مہینے آزمائشوں، ابتلاؤں اور فتنوں کے لحاظ سے دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ صفر المظفر بھی ہے۔ اس مہینے میں بعض لوگ بیماریوں، مالی تنگی، گھر کے جھگڑوں اور ذہنی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام اور اولیاء کا صدیوں سے اس مہینے میں خاص طور پر صدقے کی تلقین کی ہے تاکہ ان آزمائشوں سے نجات حاصل کی جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ نمک جیسی معمولی اور عام چیز کو صدقے کے طور پر کیوں پیش کیا جائے؟ کیا اس میں واقعی روحانی طاقت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی چیز معمولی نہیں۔ جب نیت خالص ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو، نمک وہ چیز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے پہلے اور بعد میں استعمال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے کی ابتدا نمک سے کرو، اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ نمک کھانے سے قبل کھانے والا شخص ہمیشہ برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب سوچیں کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا قرار دیا، اگر وہی چیز صدقے میں دی جائے تو اس کا اثر کتنا مؤثر ہوگا۔ یہ ایک روحانی راز ہے جسے اولیاء کرام نے ہمیشہ اہمیت دی ہے۔ ماہ سفر میں نمک کا صدقہ دینا ایک مجرب اور آزمودہ روحانی عمل ہے۔ روحانی شخصیات جیسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام سے بھی یہ منقول ہے کہ ماہ سفر میں ہلکی سی آزمائش کو بڑی مصیبت میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے صدقہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اگر نمک جیسی خالص، سادہ اور ارزانہ چیز سے صدقہ دیا جائے تو اس کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نمک کا صدقہ کس طرح دیا جائے۔ اس کا طریقہ نہایت سادہ مگر دل کو ہلا دینے والا ہے۔ ایک شخص روزانہ یا کم از کم ایک ہفتے میں ایک بار سفید یا کالا نمک جو سادہ ہو، خوشبودار ہو یا زعفرانی نہ ہو، کسی فقیر، مستحق، یتیم یا بیمار کو اللہ کی رضا کے لیے دے دے، اور دل میں یہ نیت کرے کہ اے اللہ، میں اس صدقے کے ذریعے اپنے گناہوں، مصیبتوں، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے تجھ سے مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی برکت نازل ہوتی ہے کہ کچھ دنوں میں حالات بدلنے لگتے ہیں۔ اسی عمل کی بدولت لوگوں نے دیکھا کہ بند کاروبار دوبارہ چلنے لگا، قرض داروں نے قرض اتارنا شروع کر دیا، بیماریوں میں افاقہ ہونے لگا، گھروں کے جھگڑے ختم ہونے لگے، بند رشتے جڑنے لگے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دل کو سکون اور روح کو اطمینان حاصل ہوئی۔ یہ سب کچھ ممکن ہوا ایک چھوٹے سے عمل سے، یعنی نمک کا صدقہ، جو کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ماہ سفر میں ادا کیا گیا۔ ایسے بے شمار واقعات صوفیہ کی کتابوں میں اور عوامی تجربات میں ملتے ہیں، جہاں صرف نمک کا صدقہ دے کر انسان نے اپنی تقدیر بدل لی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ معمولی سی عمل میں بھی اپنی رحمت ڈال دیتا ہے۔ ناظرین، اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ جو چیز آسان ہو، سستی ہو، ہر بندہ کر سکے، وہی زیادہ قابل عمل ہوتی ہے۔ نمک ایسا ہی ہے، آپ کو کسی بڑے خرچے کی ضرورت نہیں، کسی خاص وقت کا انتظار نہیں، اور نہ ہی کسی پیچیدہ طریقہ کار کی ضرورت ہے۔ بس یہ نیت کر لیں، نمک لے لیں، مستحق کو دے دیں۔
ساتھ میں دل سے دعا مانگیں، اللہ سے تعلق قائم کریں اور پھر اللہ کا کرم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ماہ سفر میں جب اکثر لوگ بے چینی، خوف اور غیر یقینی کی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، تب یہ چھوٹا سا عمل ایک عظیم روحانی ڈھال بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اخلاص سے اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہے، چاہے وہ معمولی ہو، اللہ اسے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ نمک اگرچہ دنیاوی اعتبار سے قیمتی نہیں، لیکن روحانی اعتبار سے یہ وہ دانہ ہے جو سینکڑوں گنا پھل دیتا ہے، خاص کر جب اسے سفر کے مہینے میں خالص نیت سے صدقے میں دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام نے فرمایا، ماہ سفر میں اگر تم نے نمک کا صدقہ دے دیا تو تم نے گویا اپنے سر سے بلاؤں کا سایہ اتار پھینکا۔ ناظرین، آج کے دور میں جہاں مہنگائی، بے روزگاری، نفسیاتی دباؤ اور خانگی جھگڑے عام ہیں، ایسے میں یہ عمل کسی نعمت غیر مترکبہ سے کم نہیں۔ آپ خود بھی یہ عمل کریں، دوسروں کو بھی اس عمل کی ترغیب دیں، کیونکہ جو شخص دوسروں کی خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں عزت، دولت اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، آج کا عمل ماہ سفر میں نمک کا صدقہ دینے کا عمل ہے کہ جس کا صدقہ دینے سے چند ہی دنوں میں دولت مند ہو جاؤ گے۔ صدقہ کرتے ساتھ ہی رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کے بعد گھر میں رزق آنے لگے گا، دولت آنے لگے گی، برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے گا۔ اور پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں جہاں سے آپ کو پیسے آئیں، آپ کو وہاں سے رزق اور دولت ملنے لگے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا تک نہیں ہوگا۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کبھی وہاں سے بھی دولت، پیسہ اور رزق مل سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ماہ سفر میں نمک تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، جو کہ قیمت میں بہت ہی کم ہوتا ہے۔ بس آپ تھوڑا سا مٹھی بھر نمک لے کر اس کا صدقہ کر دیں، اور صدقہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں دولت اور پیسے، رزق کے جتنے مسائل ہیں ختم ہو جائیں گے، آپ دولت مند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے اچھی اور چیز کیا ہو سکتی ہے کہ سفر کے مہینے میں نمک کا صدقہ کیسے دیا جاتا ہے، اور صدقہ دیتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ لیکن آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اگر ویڈیو سکپ کر دی تو بہت ہی ضروری باتیں ہوں گی جو رہ جائیں گی، جس کے بعد عمل کرنے سے آپ کو اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو زندگی میں ترقی کے لیے، دولت مند ہونے کے لیے انگوٹھی میں پتھر پہنتے ہیں۔ کوئی فیروزہ پہنتا ہے تو کوئی نیلم، کوئی اور پتھر پہنتا ہے۔ اصل میں پتھر کے اندر روحانی طاقتیں پائی جاتی ہیں جو کہ ہماری زندگی سے بے برکتی کو دور کرتی ہیں۔ جو منفی اثرات ہوتے ہیں، منفی روحانی اثرات کو دور کر دیتی ہیں، جس کے بعد ہم ترقی کرنے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ انگوٹھی میں پتھر پہنا کرتے تھے۔ اس لیے جب آپ نمک کا صدقہ دیتے ہیں تو نمک کا صدقہ دینے سے بہت سے روحانی مسائل، بہت سی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ جن رکاوٹوں کی وجہ سے آپ کی ترقی نہیں ہو رہی تھی، کاروبار جا رہا تھا، کسی بھی کام کو کرنے کے بعد کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، لیکن جب آپ نمک کا صدقہ دے دیتے ہیں تو یہ تمام روحانی مسائل، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جس کے بعد آپ کے گھر میں دولت، پیسہ، رزق آنے لگتا ہے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار چل جاتا ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، پھر چاہے آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں
یا کوئی بھی آپ کا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، یا کوئی ایسا کام ہے آپ کر رہے ہیں لیکن اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کاروبار کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، گھر میں غربت آ چکی ہے، بے برکتی ہے، تو بس اب میں جس طریقے سے نمک کا صدقہ دینے کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں، اس طریقے سے آپ نے ماہ سفر میں نمک کا صدقہ ایک بار ضرور دے کر دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسئلے، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، ایک شخص داتا علی حجویری گنج بخش کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں پہلے بہت زیادہ امیر ہوا کرتا تھا، میرے گھر میں پیسے، دولت اور برکت کی کوئی کمی نہیں ہوا کرتی تھی، میرے ایک نہیں بلکہ کئی کاروبار چلا کرتے تھے، ہر کاروبار میں منافع ہوا کرتا تھا، میرے پاس زمین ہوا کرتی تھی، مویشی ہوا کرتے تھے، میرے پاس بہت نوکر چاکر ہوا کرتے تھے، لیکن یکا یک پتہ نہیں کیا ہوا، ہر طرف سے مجھے نقصان ہونے لگا۔ میرا پہلے ایک کاروبار نقصان میں گیا، جس کے بعد میں نے بند کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اب ایسے کر کے میرے کوئی کاروبار باقی نہیں بچے، جس کے بعد آہستہ آہستہ میری زمینیں بکنا شروع ہو گئیں، میرے مویشی مرنا شروع ہو گئے، میں جو نیا کاروبار شروع کرتا، میں جو کام کرتا، اس میں نقصان ہی ہوتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اب تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں ایک وقت کا ہم کھانا پیٹ بھر کر کھاتے ہی نہیں، دوسرے وقت ہم تھوڑا سا کھاتے ہیں تاکہ اگلے وقت کے لیے کھانا بچایا جا سکے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں عرش سے فرش پر کیسے آ گیا۔ مجھے کبھی لگتا ہے کسی نے مجھ پر کچھ کروا دیا ہے، تو کبھی لگتا ہے میری قسمت ہی بری ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان تمام مسائل کی کیا وجہ ہے؟ اس شخص کی بات سننے کے بعد داتا علی حجویری کچھ دیر کے لیے اس کی پیشانی کی جانب دیکھتے ہیں اور کچھ سوچنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ اصل میں تمہارے پر کچھ روحانی مسئلے جاری ہیں، کچھ روحانی مسئلے کی وجہ سے یہ تمام مسئلے، پریشانی، غربت تمہاری زندگی میں آ رہی ہے، اور جب تک یہ روحانی مسئلے دور نہیں ہوتے تم کبھی بھی نہ دولت مند ہو پاؤ گے، نہ خوشحال، بلکہ تم اتنے غریب ہو جاؤ گے کہ 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پاؤ گے۔ اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ کون سے روحانی مسائل، مجھے تو کچھ بتائیں۔ جس کے بعد داتا علی حجویری کا کہنا ہے کہ جیسے کہ جادو، اکثر جب بھی کوئی ترقی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی خوشحال ہوتا ہے تو ارد گرد کے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے خاندان والے لوگ اس کے دشمن بن بیٹھتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، دشمن کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب یہ دشمن کھلی تو نہیں ہوتی، یعنی کھلے عام تو وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرتے، ہم تمہارے دشمن ہیں، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم تم سے حسد کرتی ہیں، جلتے ہیں، اس لیے وہ اندر ہی اندر ہمیں برباد کرنے کے لیے جادو کروا دیتے ہیں۔ اور جادو تو برحق ہے، پھر چاہے کالا جادو ہو، سفلی علم ہو یا کسی بھی قسم کا علم ہو، جادو اثر ضرور کرتا ہے، اور جب کوئی شخص روحانی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے جادو اس پر زیادہ اثر کرتا ہے۔ اسی طرح حسد اور جلن کے مارے رشتہ دار بندش کروا دیتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، بندش کا عمل کروانا اتنا آسان ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ویسے تو بندش کا عمل کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن بندش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک تالا لیا جاتا ہے، اس تالے پر اس شخص کا نام لکھا جاتا ہے جس پر بندش کروانی ہوتی ہے، ایک لفظ کو 7 بار پڑھا جاتا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ اکثر لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہی 7 بار وہ لفظ اس تالے پر پڑھا جاتا ہے، تالے کو بند کر دیا جاتا ہے، اس تالے کو کنویں پھر یا ندی میں پھینک دیا جاتا ہے، اور جب تک یہ تالا کنواں یا ندی میں موجود رہتا ہے اور کھول کر اس تالے کو پھینکا نہیں جاتا اور کنویں سے بندش ہوئی رہتی ہے۔ پھر اگر بندش کاروبار پر کروا دی جائے، کاروبار نہیں چلے گا، رشتے پر کروا دی گئی یا رشتہ نہیں ہوگا، اس کے باوجود کہ لڑکا اور لڑکی بہت خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے بندش کا عمل بھی بے حد خطرناک ہے، لیکن ماہ سفر میں نمک کا صدقہ دینے سے کتنا ہی سخت جادو ہو، بندش ہو، سخت سے سخت جادو بندش ختم ہو جائے گی، اس لیے نمک کا صدقہ ضرور دیں۔ اسی طرح اگر نظر بد کی وجہ سے تمام مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں تو نمک کا صدقہ دینے سے نظر بد اتر جاتی ہے۔
تو ناظرین، نمک کا صدقہ دینے کے لیے آپ نے بالکل تھوڑا سا نمک لے لینا ہے۔ بے شک آپ 1 چمچ لے لیں یا 1 مٹھی نمک لے لیں، جتنا مرضی آپ نمک لے لیں۔ بس آپ نے تھوڑا سا نمک لے کر اسے ایک کٹوری میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اور ایسا کوئی گھر نہیں جہاں نمک موجود نہیں ہوتا، کیونکہ ہر گھر میں ہی کھانا پکانے کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، نمک کتنا برکت والا ہے، اس کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس کھانے میں نمک شامل نہ کیا گیا ہو وہ کھانا آپ کو ذائقہ ہی نہیں دیتا، پھر چاہے آپ چھوٹا بھنا ہوا گوشت پکا لیں، لیکن اگر آپ اس میں نمک شامل نہیں کریں گے تو چھوٹا بھنا گوشت بھی آپ کو ذائقہ نہیں دے گا۔ اس گوشت کے مقابلے میں اگر آپ بھنڈیاں یا کوئی بھی سبزی پکا لیں لیکن اس میں باقاعدہ نمک شامل کریں، وہ سبزی وہ بھنڈی آپ کو گوشت سے زیادہ مزہ دے گی۔ یہ نمک ہی کی برکت ہے۔ تو آپ نے تھوڑا سا نمک لینا ہے، اس نمک کو کسی بھی برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے 1 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور 3 بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، چاہے کوئی چھوٹا درود پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے پورے 33 بار پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے اس طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پورے 33 بار پڑھ لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب بھی کوئی شخص کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ وہ بے بس ہے، اس کے اندر نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی بڑا کام۔ وہ جو کچھ کرتا ہے پھر اللہ کی دی گئی طاقت کے بلبوتے پر ہی کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے انسان اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے کاموں میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب انسان کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے تو کام کیسے بننے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے بھی کام نہیں بنتے، مشکلیں پریشانیاں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں بہت آتی ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کریں، اپنے کاموں میں آسانیاں پیدا کیا کریں۔ جب آپ پورے 33 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی پڑھنا ہے استغفر اللہ، یعنی آپ کہیں گے استغفر اللہ، یہ 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے پورے 33 بار استغفر اللہ کا ورد کر لینا ہے۔ ناظرین کرام، ماہ سفر میں جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفار کی کثرت کرنا نہ صرف ہمارے گناہوں کو دور کر دیتا ہے بلکہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں، رزق کی تنگی بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کریں۔ جب آپ پورے 33 بار استغفار پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی اللہ تعالیٰ کے یہ 2 اسم مبارک پڑھ لینے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، یہ 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، یہ 2 بار ہو گیا۔ آپ نے پورے 33 بار یا اللہ یا رزاق پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں آپ نے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے۔ دعا مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 3 مرتبہ وہی درود پڑھ لینا ہے جو آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب نمک پر دم کر دینا ہے، اور اب پیارے بہن بھائیوں، اس دم
کیے ہوئے نمک کو آپ نے تھوڑی سی مقدار میں دوبارہ وہیں ہی ڈال دینا ہے جہاں سے آپ نے اس کو نکالا تھا، تاکہ یہ نمک کھانوں کے ساتھ گھر کے ایک ایک فرد تک پہنچ جائے۔ یہ دم کیا ہوا نمک، جبکہ تھوڑا سا نمک آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اب نمک کا صدقہ آپ دو طرح سے کر سکتے ہیں، یا تو آپ اس نمک کو تھوڑے سے اور نمک میں ملا کر کسی غریب کو دے دیں، تاکہ وہ غریب اس نمک کو کھانا پکانے کے لیے اپنے کھانوں میں استعمال کر لے۔ نمک کا صدقہ دیا جا سکتا ہے، یا اس نمک کو آپ کوئی ایسا کھانا پکا لیں جس میں نمک شامل کر کے آپ اس کھانے کو تقسیم کر دیں۔ یعنی آپ نے کھانا پکانا ہے اور کھانا پکاتے وقت جو نمک دم کیا ہوا رہ گیا ہے، اس نمک کو آپ نے کھانے میں شامل کر دینا ہے اور اس کھانے کو آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے، یا آپ محلے داروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ اگر اس طریقے سے انشاءاللہ ماہ سفر کے مہینے میں آپ نمک کو صدقہ کر دیتے ہیں تو جتنے بھی آپ کے روحانی مسائل تھے، جن کی وجہ سے تنگ دستی آ رہی تھی، وہ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے، ایک بار ماہ سفر کے مہینے میں اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ چند ہی دنوں میں دولت مند ہو جائیں گے، رزق کی تنگی، پریشانی، مالی تنگ دستی سب ختم ہو جائے گی اور آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔